پاک فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بسا اوقات اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے جاتا ہے، اور یاد رکھیے ہر وہ کام جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہم خود کریں یا کسی سے کروائیں وہ حرام ہے. اگر اس کام کو کوئی بندہ جائز سمجھ کے کرتا ہے تو بسا اوقات دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں بعض شہروں میں تو بہت عروج پر ہے یہ دندہ جادو والا کام. ہاں دوسرا بندہ اگر کسی کو دیکھا کہ وہ اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کے اندر کوئی اچھی صفات ہیں، اللہ نے اس کو کچھ اچھی قابلیت دی ہوئی ہے، تو لوگ حسد میں آ کر اس پہ جادو کر دیتے ہیں. اور جادو کرانے والوں نے بھی اپنی بڑی تشہیر کرا رکھی ہے، بڑے پوسٹر چھپواتے ہیں، دیواروں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. آج کل تو ویسے میڈیا کا دور ہے کہ پسند کی شادی کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے، تو اس طرح کے الٹے پلٹے جو کام ہوتے ہیں اپنے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، تو اس طرح کی جو باتیں یہ لکھ کر ڈالتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہیں، حرام ہے ایسا کرنا. اور بالخصوص اگر کسی کو تکلیف دی جائے یا کہیں میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو دیکھنے میں آتا ہے ہمارے علاقے میں کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کے کپڑے کاٹ لیتے ہیں لوگ. اس کا جو نیا سوٹ ہوتا ہے وہ جس کو پہنتی ہے پہلے دن اس پر کوئی خاص جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ اس کے کپڑے کاٹے ہوئے تھے، تو وہ جادوگر کے پاس لے جاتے. تو اس طرح کا جو عمل جو لوگ کر رہے ہیں اگر وہ جائز سمجھ کر کرتے ہیں تو دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. اور لکھے علماء نے کہ اگر ایسا کام کرنے والا دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتا یا اپنے نکاح کی تجدید نہیں کرتا تو یہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو چکی ہے. جادو کرنے والا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس کی بیوی وہ متعلقہ ہو چکی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے. اگر دوبارہ نکاح نہیں پڑے گا تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حرام زادے ہوں گے. تو کتنا بڑا بھیانک جرم ہے. یہ یہودی عیسائی لوگ بھی جادو کرتے ہیں لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، خاندانوں کے درمیان لڑائیاں ڈالنے کے لیے، کسی کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے، اور کسی کو پریشان دیکھنے کے لیے. کسی کی اگر اچھی آواز ہے تو لوگوں کو آواز پسند نہیں آتی تو اس پر جادو کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، ان کے قریب تک بھی نہ جاؤ. 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا مہلک ہے. السحر، دوسرے نمبر پہ فرمایا جادو کرنا. جادو بھی ایسی چیز ہے جو موبق ہے، مہلک ہے، روحانی طور پہ انسان کو ہلاک کر دیتی. یہ شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے، جنات کا کام ہے. یعلمون الناس السحر، شیطانوں نے کفر کیا تھا اور شیطان وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نہ خود جادو کرتے تھے اور نہ ہی کرواتے تھے، نہ ہی ان کو جادو آتا تھا اور نہ ہی کسی کو جادو سکھلاتے تھے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر محض ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک بہتان لگا رہے ہیں. بلکہ ایک واضح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو کروانے کے لیے یا فال نکلوانے کے لیے، تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس بندے نے اس دین اور اس شریعت کا انکار کر دیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے. لوگ تو اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو جادوگروں کے پاس، پیروں کے پاس ٹھہروا آتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، جنابت کی حالت میں پھر وہ تعویذ لے کر دیتے ہیں اور یہ اس کے اوپر 100% یقین کر لیتے ہیں. تو جادوگر کے پاس ویسے ہی عورت کو کسی غیر محرم کے پاس بھیجنا بہت بڑا جرم ہے. یہ ایک مقدس سفر حج، اس کے لیے بھی عورت اکیلا نہیں جا سکتی. اگر محرم نہ ہو، عورت کے اوپر حج فرض ہو تو حج کے لیے نہیں جا سکتی جب تک ساتھ محرم نہ ہو. تو اس طرح یہ عورتیں ٹولے بنا بنا کر قبرستان جاتی ہیں، جادوگروں کے پاس جاتی ہیں. یہ کہاں جائز ہے؟ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عورت جادوگر کے پاس جائے پھر وہاں کئی کی راتیں گزارے اور ان کے پاس ٹھہریں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو عورتوں کو یہ باتیں سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. آج کل میرے خیال میں لوگوں کی اکثریت اسی بات پہ عمل کر رہی ہے کہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں اور یہ ان کو لاکھوں روپے دے آتے ہیں. اخبارات کے اندر پڑھیں، میڈیا میں ان کی مشہوریں پڑھیں، اور کئی سارے اس طرح کے جعلی پیروں کو تو میڈیا والوں نے بے نقاب بھی کیا ہے. اور کتنی ایسی جانیں ہیں جو ان جعلی پیروں نے، جادوگروں نے ضائع کر دی. گزشتہ دنوں بھی میڈیا پہ ایک واقعہ چلتا رہا کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک جعلی پیر نے ایک نوجوان بچے کو مار دیا. اس کے جسم کے اوپر اس کو مارتا رہا اور وہ آگ کے نشان لگاتا رہا حتیٰ کہ موقع پر وہ دم توڑ. تو بالخصوص
عورتوں کو یہ عقائد وغیرہ سکھلانا یہ ہم سب مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔